کیا آپ جانتے ہیں کہ جنتی عورتیں کون ہیں؟ 4 نعمتیں ایسی ہیں جو ہر جنتی عورت کو دنیا میں ہی عطا ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان ہے کہ 4 ایسی خوبیاں اور 4 ایسے اعمال اگر کسی عورت میں نمایاں ہوں تو یہ اس بات کی روشن علامت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنتی ہونے کا شرف دنیا ہی میں عطا فرما دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے۔ ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی اس نعمت کی قدر پہچانے، کیونکہ ہر کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ محترم خواتین و حضرات، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، وہ یکتا بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ وہی خالق کائنات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، وہی رازق ہے جو ہر جاندار کو اس کا رزق پہنچاتا ہے، وہی رحمان و رحیم ہے جو اپنے بندوں پر بے پناہ مہربانیاں فرماتا ہے۔ وہ دلوں کے حال جاننے والا، چھپی ہوئی باتوں سے باخبر اور ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی رحمت وسیع ہے اور اس کا عدل کامل ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈال دے۔ جو بندہ یا بندی اس کے احکام پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایسے انعامات تیار فرماتا ہے جو انسانی عقل اور تصور سے کہیں بلند ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں جنت کی خواہش موجود ہوتی ہے۔ انسان چاہے نیک ہو یا گناہ گار، عورت ہو یا مرد، سب یہی چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے، ان کی لرزشوں کو درگزر کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت کس کو نصیب ہوگی، اس کا حتمی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے انعامات کا مستحق ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نہایت اہم اور فکر انگیز موضوع کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے ایک بابرکت قول میں 4 ایسی صفات اور نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو کسی عورت کی خوش نصیبی اور اس کے اعلیٰ مقام کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور ان کو سمجھنا ہر مسلمان عورت کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکے۔ اکثر خواتینوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں مردوں کے لیے جنت کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں عورتوں کے لیے کیا انعامات ہیں، اور وہ کیسے جان سکتی ہیں کہ آیا وہ بھی جنت کے مستحق ہیں یا نہیں؟ یہ ایک فطری سوال ہے جو دل میں ابھرتا ہے، اور اس کا جواب دنیا اس گفتگو کا مقصد ہے۔ اسلام نے عورت کو بھی وہی عزت، مقام اور اجر عطا کیا ہے جو اس کے اعمال کے مطابق اسے ملنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں بھی بارہا اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو ایمان اور نیک اعمال اختیار کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اس قول کی طرف لے کر چلتے ہیں جس میں آپ نے وہ 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو دنیا ہی میں عطا کر دیتا ہے، اور یہی نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں ایک باپردہ خاتون حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ عورتوں میں وہ کون سی خاص صفات پائی جاتی ہیں جن سے یہ پہچانا جا سکے کہ وہ جنتی ہے۔ یہ سوال سن کر حضرت علی نے نہایت حکمت اور شفقت کے ساتھ جواب ارشاد فرمایا اور کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا انسان کی زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ ہے، مگر اس پوری دنیا کا سب سے بیش قیمتی سرمایہ ایک نیک اور صالح عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ
نیک عورت ماں کے مقام پر فائز ہو جائے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی جاتی ہے، یعنی اس کی خدمت اور اطاعت انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر وہی عورت بیوی کے روپ میں ہو تو وہ اپنے شوہر کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت بن جاتی ہے، جو اس کی زندگی میں سکون، محبت اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ بیٹی یا بہن کے روپ میں ہو تو وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے لیے رحمت اور نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے اور ان کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت اس دنیا میں یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے والدین، بھائیوں، شوہر اور دیگر رشتہ داروں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ بن جائے اور معاشرے میں عزت و مقام حاصل کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بتائے گئے راستے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، کیونکہ یہی راستہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، دوسری علامت یہ ہے کہ عورت سچائی اور حق کا ساتھ اختیار کرے اور اپنی پوری زندگی سچ کے اصولوں کے مطابق گزارے۔ سچائی وہ راستہ ہے جو انسان کو نجات کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ جھوٹ انسان کو ہلاکت اور نقصان کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ سچ انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور نیکی بالآخر جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ جھوٹ ایک ایسا خسارے کا سودا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے جو عورت سچ کو اپنا شعور بنا لیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کی مستحق بن جاتی ہے۔ اسی طرح صبر اور ایک عظیم صفات ہے جو عورت کو بلند درجات عطا کرتی ہے۔ جو عورتیں مشکلات اور آزمائش میں صبر سے کام لیتی ہیں اور ہر چھوٹی بڑی بات پر شکوہ شکایت نہیں کرتی، وہ حقیقت میں جنت کی امانت بن جاتی ہیں۔ ایسی خواتین اپنے معاملات میں برداشت، حوصلہ اور خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا کو ترجیح دیتی ہیں اور یہی طرز زندگی انہیں دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ اس کی بہترین مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے ملتی ہے، جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں بے شمار مشکلات کا سامنا کیا، کبھی فاقے کی کفیت ہوئی، کبھی گھر کے کاموں کی مشقت، مگر اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہا ہمیشہ صبر و شکر کا دامن تھامے رکھتی تھیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی، اسے دعا مانگتی اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتی، جس کے نتیجے میں اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جاتی۔ یہ طرز زندگی ہر عورت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ جو عورت اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے اور اپنے شوہر کی جائز باتوں میں فرمانبرداری کرتی ہے وہ بھی جنت کی مستحق بن جاتی ہے۔ ایسی عورت اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بناتی ہے اور اپنے کردار سے محبت، وفاداری اور عزت کی فضا قائم کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کی خواتین کو ان کے اوصاف سے آراستہ ہونے کی ترغیب دیں اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمیں ان نعمتوں سے نوازے۔ محترم ناظرین، ایک واقعہ اس بات کو مزید واضح کرتا ہے کہ ایک بدصورت شخص جس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ وہ میری بہت قدر کرتی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال پر غرور نہیں کرتی اور میری خدمت کا بھرپور خیال رکھتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اسے خوشخبری دے دو کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ وہ اپنے حسن کے باوجود اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے اور اس کی ظاہری کمزوریوں کو نظر انداز کرتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو کونان کے ایک گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں ایک عورت رہتی ہے جس کا نام بہیال ہے، وہ وہی اس وقت
مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ اس بندہ خاص کی زیارت کریں اور دیکھیں کہ وہ کون سی صفات اور اعمال میں ہے جن کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے اس گاؤں پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک ٹوٹا پھوٹا سا گھر دیکھا جس میں وہ عورت رہتی تھی۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس عورت کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے، آنکھیں اور نہ کان، صرف ایک زبان تھی جسے وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اے اللہ، تو نے اس عورت کو ظاہری نعمتوں سے محروم رکھا ہے، اس کے باوجود یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ ابھی یہ خیال ہی آیا تھا کہ وہ عورت بول اٹھی، اے موسیٰ، آپ اللہ کے نبی ہیں، مگر یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ نے مجھ پہ عطا فرمایا ہے، اس کا شکر بھی میں پوری طرح ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ عورت نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا تو ممکن تھا کہ میں اس سے گناہ کے راستوں پہ چل پڑتی، مگر اس نے مجھے محفوظ رکھا۔ اگر ہاتھ دیتا تو شاید میں کسی پہ ظلم کرتی، مگر اس نے مجھ سے بھی بچا لیا، اسے بھی بچا لیا۔ اگر آنکھ دیتا تو ممکن تھا کہ میں نامحرم کو دیکھتی، مگر اس نے مجھے اس گناہ سے بھی دور رکھا۔ اگر کان دیتا تو شاید میں غیبت یا ناجائز باتیں سنتی، اگر اس سے بھی مجھے اس نے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زبان عطا کی ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کرتی رہوں۔ اس نے میرے دل کو اپنے نور سے ایسا منور کر دیا کہ میں نے ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھنے کے باوجود اسے پہچان لیا ہے۔ تو اے موسیٰ، بتائیے کہ میں اپنے رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ بے شک تمہارا ایمان ہی تمہیں اللہ کے قریب لے آیا ہے۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل کامیابی صبر، شکر اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں ہے۔ عورتوں کے لیے بہترین نمونہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ذات ہے، جو صبر اور رضا کی کامل مثال تھیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھنا اور اپنے شوہر کی جائز اموار میں اطاعت کرنا عورت کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اسی طرح کمزور، محتاج اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑا اجر رکھتا ہے، اور جو عورت یہ انصاف اپناتی ہے وہ یقیناً جنت کی مستحق بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جتنی عورتوں کی صفات، ان کی نشانیاں اور ان کی پہچان کو سمجھنا ہر مسلمان عورت کے لیے نہایت اہم ہے، کیونکہ یہی اوصاف سے اسے دنیا میں بھی باوقار بناتے ہیں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اس دن جب اس کے سائے کی سوائے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان خوش نصیب لوگوں میں وہ بھی شامل ہے جو صدقہ اس قدر اخلاص کے ساتھ دیتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کے خرچے کو بائیں ہاتھ تک خبر نہیں ہوتی۔ یہ اخلاص، یہ چھپا ہوا نیک اعمال دراصل اس بات کی علامت ہے کہ بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے، اور یہی صفت جنتی عورت کی پہچان میں بھی شامل ہے کہ وہ نیکی کو دکھاوے کے بغیر انجام دیتی ہے۔ جتنی جنتی عورت کی ایک بڑی علامت اس کی حیا اور عزت کی حفاظت ہے۔ وہ اپنی عزت کو سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ وہ اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، بے پردگی اور آوارگی سے خود کو دور رکھتی ہے اور اپنے کردار سے پاکیزگی کی مثال قائم کرتی ہے۔ ایسی عورت نہ صرف اپنی ذات کی حفاظت کرتی ہے بلکہ اپنے گھر، اپنے ماحول اور اپنے خاندان کی عزت کا بھی خیال رکھتی ہے، اور یہی صفات اسے اللہ کے نزدیک محبوب بنا دیتی ہے۔ اسی طرح جنتی عورت اپنے گھر کی امانت دار ہوتی ہے۔ وہ گھر کے ساز و سامان کی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچی میں ضائع نہیں کرتی بلکہ اعتدال اور سمجھداری سے خرچہ کرتی ہے۔ وہ اپنی اولاد کی
تربیت میں خصوصی توجہ دیتی ہے، انہیں دین اور اخلاقیات سکھاتی ہے تاکہ وہ بھی نیک اور صالح انسان بن سکیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کی حرمت کا خیال رکھتی ہے اور کسی غیر محرم کو بلا ضرورت گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ تمام اوصاف اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ وہ ایک ذمہ دار اور باکردار عورت ہے، اور ایسی عورت یقیناً جنت کی مستحق ہوتی ہے۔ جنتی عورت کی ایک اور نمایاں پہچان اللہ کا ذکر ہے، اور وہ اپنے دل اور زبان کو اللہ کی یاد سے زندہ رکھتی ہے۔ ذکر و اذکار اس کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، جس سے اسے سکون قلب حاصل ہوتا ہے اور اس کا دل دنیا کی فانی چیزوں سے ہٹ کر اپنے رب کی طرف مائل رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر نہ صرف دل کو اطمینان دیتا ہے بلکہ زبان کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس حدیث کی روشنی میں جنتی عورت اپنی زبان کا خاص خیال رکھتی ہے۔ وہ غیبت، جھوٹ، بہتان اور فضول گفتگو سے بچتی ہے۔ اس کی گفتگو نرم، سچی اور دلوں کو جوڑنے والی ہوتی ہے، نہ کہ توڑنے والی۔ وہ جانتی ہے کہ ایک لفظ انسان کو بلند مقام تک بھی لے جا سکتا ہے اور ایک لفظ اسے گرا بھی سکتا ہے، اس لیے وہ ہر بات سوچ سمجھ کر کرتی ہے۔ جنتی عورت کی پہچان اس کے اعمال، اس کے کردار، اس کی نیت اور اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ وہ اخلاص، حیا، صبر، شکر، امانت داری اور اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بناتی ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو اسے دنیا میں بھی عزت دیتی ہیں اور آخرت میں بھی جنت کا راستہ آسان بنا دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، جب ہم جنتی عورت کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ظاہری دعویٰ یا انسانی فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس کے آثار انسان کے کردار، اس کی سوچ، اس کے اعمال، اس کے عمل اور اس کے روزمرہ زندگی کے جھلکنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی بندے یا بندی کی زندگی میں ایسے واضح اشارے رکھ دیتا ہے جس سے یہ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ یہ شخص اپنی سمت درست رکھے ہوئے ہے اور اس پر رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ 4 ایسی بنیادی خصوصیات ہیں جو جب کسی عورت کی شخصیت میں پختہ ہو جائیں تو اس کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ خصوصیات صرف عادت نہیں رہتی بلکہ اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، اور پھر اس کے ہر عمل سے ایک نور سا جھلکنے لگتا ہے جو اس کی جنتی ہونے کی امید کو مضبوط کرتا ہے۔ پہلی کیفیت یہ ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے، یعنی اس کی خواہشات، فیصلے اور رجحانات کسی وقتی جذبے کے بجائے ایک بالاتر اصول کے تحت چلنے لگیں۔ ایسی عورتوں کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ لیتی ہیں کہ اصل کامیابی اپنی مرضی منوانے میں نہیں بلکہ اپنے رب کی مرضی کے ساتھ جھک جانے میں ہے۔ کیونکہ وہ یہ سمجھ لیتی ہے کہ اصل کامیابی اپنی مرضی منوانے میں نہیں بلکہ اپنے رب کی مرضی کے سامنے جھک جانے میں ہے۔ پھر وہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر یہ دیکھتی ہے کہ کیا یہ قدم میرے رب کو پسند ہے یا نہیں۔ یہی سوچ اسے عام انسانوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ دوسری کیفیت سچائی اور ثابت قدمی کی ہے، یعنی انسان اپنی زبان، اپنے وعدوں اور اپنے معاملات میں اس راستے کو اختیار کرے جس پر کھوٹ نہ ہو۔ ایسی عورت کے لیے جھوٹ محض ایک غلط بات نہیں رہتی بلکہ ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے جس سے اس کا دل خود بخود دور ہٹ جاتا ہے۔ سچائی اس کی پہچان بن جاتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہی سچائی اسے مضبوط کرتی چلی جاتی ہے۔ مشکلات آئیں یا حالات بگڑیں، وہ اپنے اصول سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ یہی استقامت اسے اندرونی طور پر ایک بلند مقام عطا کرتی ہے۔ تیسری نمایاں صفت حیا، ذمہ داری اور گھر کی حفاظت کا احساس ہے۔ ایسی عورت اپنی عزت کو محض ایک نکتہ لفظ نہیں سمجھتی بلکہ اسے ایک امانت تصور کرتی ہے۔ وہ اپنے حدود کو پہچانتی ہے، اپنے دائرے کار کو سمجھتی ہے اور اس کے اندر رہ کر اپنی شخصیت کو سنوارتی ہے۔
اس کے لیے گھر صرف رہنے کی جگہ نہیں ہوتا بلکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے جس کی حفاظت اس کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ وہ اپنے فیصلے میں احتیاط برتتی ہے، اپنے اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتی ہے اور گھر کے ماحول کو بگاڑنے سے بچانے کی فکر رکھتی ہے۔ اس کی یہی احتیاط اسے ایک باوقار اور قابل اعتماد شخصیت بناتی ہے۔ چوتھی کیفیت اللہ کے ذکر، شکر اور زبان کی حفاظت سے متعلق ہے۔ ایسی عورت کا دل خالی نہیں رہتا بلکہ وہ کسی نہ کسی صورت اپنے رب سے جڑی رہتی ہے، کبھی شکر کی صورت میں، کبھی دعا کی شکل میں اور کبھی خاموش دل کی کیفیت میں۔ اس کی زبان بے مقصد باتوں سے بچنے لگتی ہے کیونکہ وہ جان لیتی ہے کہ زبان صرف اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ انجام کا تعین بھی کرتی ہے۔ وہ فضول گفتگو، دل آزاری اور بے مقصد کلام سے خود کو بچاتی ہے۔ اس کی گفتگو میں نرمی، سچائی اور وقار پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی چیز اسے اندرونی طور پر پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جب یہ چاروں پہلو کسی ایک شخصیت میں جمع ہو جائیں تو پھر اس کی زندگی میں ایک خاص توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے لیے بہتر بنتی ہے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کے رویے میں نرمی، اس کے فیصلوں میں حکمت اور اس کے کردار میں ایک خاموش سا وقار جھلکتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صفات کسی ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ یہ مسلسل محنت، نیت کی صفائی اور اندرونی اصلاح کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جو عورت ان صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہے وہ در حقیقت اپنی دنیا بھی سنوار لیتی ہے اور اپنی آخرت کی امید بھی روشن کر لیتی ہے۔ اصل بات کسی بڑے دعوے کی نہیں بلکہ ایک مسلسل سفر کی ہے جس میں انسان اپنے کردار کو بہتر بناتا رہتا ہے اور اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہی چار صفتیں، یہی نعمتیں ایسی ہیں جو ہر جنتی عورت کو دنیا میں ہی عطا ہو جاتی ہیں جو ان میں چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔